وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ سامعین، مجھ سے کئی علم دوست حضرات نے فرمائش کی ہے کہ آپ اس نعت کے بارے میں بتائیں کہ کس کی ہے۔ آج کی مجلس میں اسی سلسلے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ آپ نے ایک نعت خوب سنی ہوگی جو آج سے 20 سال پہلے تقریباً ہر جلسے میں پڑھی جاتی تھی۔ اس کا ایک ایک مصرع اور بند نعت کے شوقینوں کو آج بھی یاد ہے۔ وہ نعت یہ ہے: نبی اکرم شفیع اعظم، دکھے دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں سلام لے لو۔ شکست کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارہ، نہیں کوئی ناخدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو۔ قدم قدم پہ ہے خوف رہزن، زمیں بھی دشمن فلک بھی دشمن، زمانہ ہم سے ہوا ہے بدظن، تمہیں محبت سے کام لے لو۔ کبھی تقاضا وفا کا ہم سے، کبھی مذاق جفا ہے ہم سے، تمام دنیا خفا ہے ہم سے، خبر تو عالی مقام لے لو۔ یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے، تم اپنے دامن میں آج آقا، تمام اپنے غلام لے لو۔ یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن، سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو۔ سامعین، یہ نعت کس نے لکھی ہے؟ آج اسی کی تحقیق مقصود ہے۔ آگے جو کچھ بھی بیان کیا جائے گا وہ آپ میں سے بہتوں کو یقیناً چونکا دے گا، کیونکہ مشہور بات کے خلاف کوئی نئی بات آ جائے تو آدمی بہرحال چونک جاتا ہے۔ مشہور یہی ہے کہ یہ نعت دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی صاحب نے لکھی ہے، مگر کیا واقعتاً انہوں نے لکھی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ قاری صاحب کی شخصیت فقید المثال تھی، ہر فن مولا، حکمت و بصیرت اور علم و معرفت کی جامع، فہم و فراست اور تدبیر و تدبر سے عبارت۔ ان کے نام اور کام سے تقریباً ہر دینی شخص واقف ہے۔ وہ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی کے پوتے اور حضرت مولانا حافظ احمد صاحب کے بیٹے تھے۔ حافظ احمد صاحب نے بھی کافی سالوں تک دارالعلوم دیوبند کا اہتمام بڑی خوبصورتی سے سنبھالا ہے۔ حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل اور امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید تھے۔ 1898 میں پیدا ہوئے، تاریخی نام مظفر الدین تھا۔ 17 جولائی 1983 کو انہوں نے وفات پائی۔ سامعین، حضرت حکیم الاسلام گوناگون خصوصیات کے مالک تھے۔ ان کے جیسا خطیب اور عبقری دارالعلوم دیوبند نے پھر پیدا نہیں کیا۔ وہ ہر موضوع پر بولنے کی قدرت رکھتے تھے اور مہارت کے ساتھ گھنٹوں بولتے تھے۔ درجن سے زیادہ کتابیں بھی انہوں نے یادگار چھوڑی ہیں جو علم و تحقیق کی دنیا میں بہت مقبول ہوئیں۔ وہ اردو کے بہترین اور قادر الکلام شاعر بھی تھے۔ زبان بڑی ستھری اور نکھری ہوئی تھی۔ ان کے اشعار میں بلا کی روانی اور بڑی آب و تاب ہے۔ کسی زمانے میں ان کی ایک آنکھ کا آپریشن ہوا تو اس کے بعد پوری ایک نظم لکھ ڈالی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوسری آنکھ کا بھی آپریشن ہوا تو اس موقع پر بھی ایک طویل نظم لکھی۔ یہ دونوں نظمیں آنکھ کی کہانی کے نام سے چھپیں اور انہیں خوب پذیرائی ملی۔ 1396 ہجری میں مولانا غلام قادر کشمیری صاحب نے اپنے مدرسے آنے کی دعوت دی تو اس موقع پر بھی قاری صاحب نے پونچھ کے سفر کے نام سے ایک لمبی نظم لکھی، جس کے پہلے 2 شعر یہ ہیں: چلے جو پونچھ پہنچنے کو دیوبند سے ہم، تو ابتدائے سفر میں 96 سن تھا، جو آئے پونچھ تو 97 کا تھا آغاز، لگا سفر میں برس دن بلا کا یہ دن تھا۔
نہ ریل تھی نہ ایئر تھی ایک کار فقط، اور اس میں قید کا عرصہ مکمل ایک دن تھا۔ اچھل کے آتے تھے پتھر ہی خیر مقدم کو، کہ جن سے خطرہ میں ہر لمحہ ڈھانچۂ تن تھا۔ سامعین، حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب کا تخلص عارف تھا۔ ان کا مجموعہ کلام عرفان عارف کے نام سے چھپ چکا ہے۔ سامعین، زندگی کے آخری برسوں میں حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب کو بڑے صدمے اٹھانے پڑے۔ دارالعلوم دیوبند کا اہتمام ان کے ہاتھ سے جاتا رہا۔ وہ دارالعلوم جس کے وہ کم و بیش 60 برسوں تک محتمم رہے، ان حالات میں ان کے ہاتھوں سے وہ منصب ہٹا کہ جس نے بھی سنا خون کے آنسو رو دیا۔ یہ دردناک واقعہ 7 سالہ اجلاس کے چند ماہ کے بعد ہی پیش آیا تھا۔ اس کے بعد ہی دارالعلوم وقف کے نام سے ایک نیا ادارہ وجود میں آیا۔ قاری صاحب کی دارالعلوم دیوبند سے علیحدگی کا افسوسناک منظر پرانے لوگوں کو آج بھی یاد ہے۔ حالات کے انہی مد و جزر کے درمیان حکیم الاسلام قاری صاحب کا انتقال ہوا۔ ان کی وفات کے بعد یہ نعت لوگوں کے درمیان آئی۔ نعت کے الفاظ ایسے غمناک تھے، لب و لہجہ ایسا صدمہ انگیز تھا، جو قاری صاحب پر گرنے والی بجلیوں کی خوب نمائندگی کر رہا تھا۔ کسی منچلے نے نعت کے مقطع میں قاری طیب صاحب کا نام جوڑ دیا اور اس طرح اسے عوام و خواص میں چلا دیا، اور وہ ان کے نام سے آنن فانن چل بھی گئی۔ اس موقع پر لوگوں نے ایک نئی کہانی بھی گھڑی، وہ یہ کہ یہ نعت حکیم الاسلام کی وفات کے بعد ان کے تکیے کے نیچے ملی ہے۔ سامعین کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ سارا واقعہ غلط ہے۔ یہ نعت ان کی نہیں ہے بلکہ کسی اور کی ہے۔ سامعین، اب آئیے اس دعوے کی دلیلوں کی طرف۔ جو لوگ قاری صاحب کے مزاج سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ حکیم الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اپنے دشمن سے بھی بدلہ لینا نہیں جانتے تھے۔ وہ انتہائی صابر و شاکر اور حلیم و متحمل شخصیت کے مالک تھے۔ حرف شکایت ان کی زبان سے ادا ہونا محال تھا۔ وہ چاہتے تو دارالعلوم ان کے ہاتھ سے کبھی نہ جاتا، مگر انہوں نے یہ سوچ کر کبھی کوئی کوشش نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ کو جب تک مجھ سے کام لینا تھا لیا، اب کسی اور سے کام لینا چاہتا ہے۔ میرا مقصد ہے کہ دارالعلوم چلے، اور وہ چل رہا ہے، اس لیے شکایت کیسی؟ لیکن نعت کے الفاظ دیکھیے، لب و لہجہ دیکھیے تو معلوم ہوگا کہ لکھنے والے نے اپنا سارا درد اسی کلام میں انڈیل دیا ہے۔ یہ نعت رونے دھونے اور چیخ و فریاد پر مشتمل ہے، اور قاری صاحب کی شخصیت چیخ و فریاد کے خلاف تھی۔ اگر یہ نعت ان کی مان لی جائے تو ان کے قول اور عمل میں تضاد لازم آئے گا، حالانکہ وہ قول و عمل میں قابل رشک حد تک پکے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نعت قاری صاحب کی مان لی جائے تو یہ دیوبندی موقف کے خلاف ہوگی۔ دیوبندیوں کا موقف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روضہ پاک پر تو فریاد کی جا سکتی ہے، دور سے نہیں۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ قاری صاحب مدینے سے ہزاروں کلومیٹر دور ہیں۔ قاری صاحب جیسا پختہ عقیدے والا انسان اتنی دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے فریاد کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ نعت کا یہ انداز بھی بتاتا ہے کہ اسے قاری صاحب کی طرف کسی نے غلط سلط منسوب کیا ہے۔ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ دیوبندیوں کے نزدیک اپنا دکھڑا صرف اللہ کو سنایا جا سکتا ہے، اور اس نعت میں سارا دکھڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا گیا ہے۔ یہاں یہ بھی نہ بھولیے کہ یہ نعتیہ کلام ہندوستان میں رہ کے لکھا گیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر پیش نہیں ہوا ہے۔ مقطع کا یہ شعر سماعت فرمائیں: یہ دل میں ارماں ہے اپنے طیب، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو میں حال دل کا، کہوں میں ان سے سلام لے لو۔ سامعین، اس نعت کے قاری محمد طیب صاحب کی طرف غلط انتساب کی تیسری دلیل یہ ہے کہ حکیم الاسلام قاری صاحب کے چھوٹے فرزند حضرت مولانا محمد اسلم قاسمی، سابق ناظم تعلیمات دارالعلوم وقف دیوبند، بڑی معتبر شخصیت رکھتے تھے۔ علم اور قلم دونوں پختہ، زبان ہوشمند کے امین، اعلیٰ درجے کے خطیب تو تھے ہی، خوبصورت قلم اور نستعلیق ادب کے مالک بھی تھے۔ شاعری میں بھی بلا کی مہارت رکھتے تھے۔ رمزی ان کا تخلص تھا۔ ان کی غزلیں بڑی معرکۃ الآراء ہیں۔ کاش کہ انہیں زیور طباعت سے آراستہ کیا جاتا
تو علماء دیوبند کی طرف سے اعلیٰ شاعری کا ایک اور نمونہ سامنے آ جاتا۔ انہی مولانا اسلم صاحب کا بیان ہے کہ ابا جی کی عادت مبارکہ تھی کہ کوئی بھی شعر یا کلام لکھتے تو مجھے ضرور سناتے تھے۔ والد صاحب کے تمام اشعار میری نگاہوں سے گزرے ہوئے ہیں۔ یہ نعت میں نے والد صاحب کی زبان سے کبھی نہیں سنی، اگر وہ ان کی ہوتی تو میرے علم میں ضرور ہوتی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ نعتیہ کلام حضرت والد صاحب کا ہے ہی نہیں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ حکیم الاسلام صاحب کا مجموعہ کلام عرفان عارف میں بھی یہ نعت نہیں ہے۔ اگر یہ نعت ان کی ہوتی تو ان کے مجموعہ کلام میں ضرور شامل ہوتی۔ اتنی مشہور نعت بھی ان کی کتاب میں نہ ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ نعت قاری صاحب کی نہیں ہے۔ سامعین، دلائل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس نعت کو دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب کی طرف غلط منسوب کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ نعت کس کی ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ مراد آباد کے ایک شاعر کے قلم سے ہے جس کا نام عامر تھا۔ دارالعلوم وقف کے مشہور استاد حضرت مولانا نسیم اختر شاہ قیصر مدد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ نعت حقیقت نامی ہفت روزہ میں دیکھی تھی۔ یہ ہفت روزہ کسی زمانے میں روزنامہ تھا جو مشہور صحافی انیس احمد عباسی کی ادارت میں لکھنؤ سے نکلتا تھا، اور آزادی کے زمانے میں اس کی بڑی دھوم تھی۔ اسی میں اس نعت کے شاعر کے طور پر عامر مراد آبادی لکھا تھا۔ سامعین، اخیر میں درخواست ہے کہ کوئی بھی بات بلا تحقیق آگے نہ بڑھایا کریں۔ کوئی محقق عالم اگر کچھ کہتا ہے تو اس کی بات کو ضرور قبول کریں اور عام بھی فرمائیں، مگر سوشل میڈیا پر آئی ہوئی کسی بھی بات پر آنکھ بند کر کے یقین نہ کریں۔ جس طرح جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے، اسی طرح سنی سنائی باتیں بلا سند عام کرنا بھی گناہ کی بات ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔